ایجاد کیا طریقہ اس کو بھی عمل کرنے والے کی مثل یعنی اس کے برابر گناہ ملے گا، اس میں بھی اس کا حصہ ہے، اور عمل کرنے والے کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس چیز سے ہم سب کو دیکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں۔ مثال، اگر کسی نے ایک دکان بنائی، اپنی دکان کو چلانے کے لیے وہ اس میں فلمیں لگا دیتا ہے، 4 لوگ آ کے بیٹھ کے فلم دیکھنے کے بہانے سے بیٹھے، اس کی دکان پہ رش لگے اور اس کی دکانداری ہو۔ یہ طریقہ، اب اس نے تو خالی ایک چیز چلا دی، وہ نہیں جانتا اس بات کو جتنے لوگ دیکھیں گے گنہگار ہیں، لیکن جتنے لوگ دیکھیں گے ان سب کا گناہ اس پر بھی ہے۔ ایسے طریقے ایجاد کرنا، جیسے کسی نے شراب کا طریقہ ایجاد کیا، کسی نے شراب خانہ کھول دیا، شراب پینے والا تو گنہگار ہے، لیکن جس نے یہ طریقہ ایجاد کیا وہ بھی گنہگار ہے۔ اسی طرح سے ہر برائی کے طریقے کو ہم دیکھ لیں، جس نے طریقہ ایجاد کیا اس نے برا کیا، وہ تو گنہگار ہے، لیکن جب تک اس برائی پر عمل ہوتا رہے گا، اب یہ مر بھی گیا تب بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اب جیسے جدید دور ہے، لوگ گانوں کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، گانا گانے والا مر گیا، اب وہ تو بار بار گانا نہیں گا رہا، لیکن جب تک اس کا وہ ویڈیو چلتا رہے گا، مرنے والے کو یعنی گانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف ہم دیکھیں، کسی نے کوئی نیک عمل ایجاد کیا، کسی نے کوئی اچھا عمل ایجاد کیا، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ اولیاء اعظام کی سیرت کو دیکھیں، اولیاء اعظام نے ایسے ایسے آسان طریقے ایجاد کیے جس سے ہر بندہ، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہے یا چاہے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ سکے۔ مثال عام سی لے لیں، جیسے کھانے پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اب ہے کیا کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا آیت الکرسی پڑھنی ہے، یا چھوٹی چھوٹی 4-5 سورتیں پڑھ لی اور سب نے مل کے بیٹھ کے دعا کر لی۔ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آسان سی ہیں تو ہر بندہ تیار بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر رکھی جائے شرط کہ نہیں کہ پورا قرآن ہی ختم کرنا ہے تو کتنی جگہ پہ ختم ہوگا۔ فاتحہ ہوتی ہے نا، ہر بندہ گھر میں رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی آج میرے گھر فاتحہ ہے، وہ 4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل کے فوراً آ جاتے ہیں، یار 2 منٹ لگیں گے، فاتحہ ہی تو ہے۔ لیکن اگر رکھ لی جائے قرآن خوانی تو وہ ہم جب کہیں سال میں بھی 1 دفعہ رکھتے ہیں نا تو ہمارے لوگ نہیں پہنچتے، ہمیں مدارس سے طلباء منگوانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ وجہ یہی ہے، علماء اولیاء نے کیا چیز کی، تاکہ ہر بندہ تھوڑا سا ہی کم از کم خود پڑھے گا تو صحیح نا، اس لیے طریقہ ایجاد نکالا کہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے نا، نہیں دل مانتا، نہیں وقت ملتا، ٹھیک ہے، سیدھی نیت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہو۔ جس نے بھی یہ طریقہ نکالا، اب جب تک یہ چلتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ہم لوگ آسانی سے اس چیز میں جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اولیاء اعظام کی تعلیمات دیکھیں، کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، جی ہمیں وظائف، اب جب کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تو وظیفہ لگتا ہے مشکل، اب بندہ پریشان، جی ہم یہ وظیفہ تو نہیں کر پاتے، پابندی نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی اولیاء کا طریقہ ہے کہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں تو نہ کرو، آؤ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاؤ۔ اگر ایک ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے جی بس جی میں تو وضو کا طریقہ نہیں آتا، میں پریشان ہوں، مجھے تو ذکر صحیح نہیں آتا، میری زبان صحیح نہیں ہے، میرے مخارج صحیح نہیں ہے، مجھے طریقہ صحیح نہیں ہے، میں پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی۔